اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز اتوار 9 ربیع الثانی 13 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ۔ چیف جسٹس 3 سینئر ترین ججز سے ہوگا۔ آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ حکومتی مسودہ۔ خصوصی کمیٹی کا دوسرا ان کیمرہ اجلاس۔ اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ JUI نے اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ بلاول۔ آئینی عدالت بنانا بالکل غلط۔ بیرسٹر گوہر۔ کچھ غیر آئینی نہیں ہو رہا۔ وزیر قانون۔ 200 سے بھی کم آئینی مقدمات کے لیے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں، بینچ بنا دیا جائے۔ JUI فضل الرحمان کی ویڈیو لنک شرکت کوشش ہے۔ اتفاق رائے ہو جائے شیریں رحمان۔ تمام مسودے اکٹھا کر کے ایک ڈرافٹ بنایا جائے گا۔ ذرائع۔ آئینی عدالت جو ہے اس کی بہت کہ سخت ضرورت ہے پاکستان میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہو، اس سے ثاقب ناصور سے لے کر اور آج تک جتنے بھی دیکھ لو، سب نے آئین ری رائٹ کیا اپنے فیصلوں میں۔ اس لیے آئینی عدالت ہوگی تو اس کی مطلب ہے کہ وہ جو آئین سے جب فیصلہ، چاہے ایک کیس ہو، وہ جیسے ہی ہٹے گی اس کو پکڑا جائے گا۔ مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر کو تو یہ وارہ کھاتا ہے، کیونکہ ان کا تو مال لگا ہوتا ہے اندر ججوں میں، تو جج سارے جو ہیں مطلب ہے کہ ایک صرف اس وقت چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ بکنے والا مال نہیں تھا۔ باقی کون نہیں بکا یہاں پہ؟ کون جسٹس نہیں بکا؟ کون؟ وہ سے اپنا جو تھا ناصور تھا، ثاقب ناصور سے لے کر اور بندیال تک، کون سا جج جو چیف جسٹس تھا وہ نہیں بکا؟ پھر اب 8 جج سپریم کورٹ کے جو سپیر سپاٹے پہ گئے یورپ اور امریکہ کی سیر پہ، کیا فری گئے؟ وہ انہوں نے فیصلہ دیا، پہلے انہوں نے فیصلہ آئین ری رائٹ کیا، اس کو کتنی سیٹیں دیں اس کو لنگڑے نیازی کو، اور پھر جا کر وہ سیر سپاٹے پہ گئے، اور اس سے پہلے اتھرمین اللہ گئے ان کے مال کے اوپر، اور وہ بھی جا کے مال پہ حساب بے باک کر کے آئے وہاں پہ، وہ بھی مطلب ہے کہ یہی کرتے رہے۔ اس لیے آئینی عدالت ازحد ضروری ہے، بہت ضروری آئینی عدالت، تاکہ آئین کے نام پہ جو عدالت بنے گی وہ آئین کے مطابق فیصلے کرے گی۔ SCO کانفرنس پر PTI احتجاج۔ دشمن سوچ کا عکاس۔ اسلام آباد پر یلغار روکنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے حکمران اتحاد۔ عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا بانی PTI ملک کی سالمیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف یہ آئینی دائرہ کار میں احتجاج کریں۔ طلال چودھری۔ تحریک فساد نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ عظمیٰ بخاری۔ PTI فساد انتشار کی روش چھوڑنے پر تیار نہیں۔ حمزہ شہباز۔ احتجاج کی کال، ملک دشمنی، اس سے سختی سے نپٹنا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی۔ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی PTI کی سیاسی دہشت گردی میں مماثلت۔ احسن اقبال۔ اس سے PTI سے اتنی مطلب ہے کہ ان کو فوجی بوٹ جو ہے نا اس کے نیچے کچل دینا چاہیے اس انتشاری ٹولے کو۔ مطلب یہ اب اس سے اب کوئی ابہام ہے کسی کے ذہن میں؟ مطلب یہ کہ یہ لنگڑا نیازی جو ہے کوئی ابہام ہے اس کے بارے میں کہ یہ غدار وطن ہے اور یہ پاکستان کا جو ہے مطلب ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے، انڈیا کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے یہ فسادات اسرائیلی۔ اب جو اس نے فیصلہ کیا کہ جی وہ 15 جو ہے اکتوبر کو احتجاج کرے گا، جب پوری دنیا سے مہمان پاکستان میں، پہلے تو اس کی اوقات نہیں ہے کہ یہ احتجاج کر سکے گا۔ پچھلے 3 مہینے سے اس نے جتنے فیصلے کیے سارے مطلب ہے کہ ٹھس ہو گئے سارے۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں یا تو یہ کیے جاتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ کوئی ہوش مند بندہ تو اس طرح کے جو سیاستدان بھی اور جو پارٹی کا اپنے آپ کو بانی بھی کہتا ہو، سیاسی وزیر اعظم بھی اس ملک کا رہا ہو،
اور وہ اس قسم کے فیصلے کرے کہ جب مہمان آئے ہوں اور وہ بھی ہو مطلب شنگھائی کانفرنس ہو اتنی بڑی مطلب کہ ڈیلیگیشن لوگوں کے پریزیڈنٹ اور صدور آئے ہوں پاکستان میں، اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور یہ احتجاج کی کال دے، یہ یا تو نشے میں اس نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور آج تک پچھلے 3-4 مہینے میں نشے میں ہی کر رہا ہے، نشے میں نہیں کر رہا، یہ اپنے جو یہودی اس کے جو صلاح گیر ہیں جو اس کو پیسہ دیتے ہیں یہ ان کے حکم پہ کر رہا ہے، یہ وہ چاہے ٹھس ہو چاہے جو مرضی ہو، لیکن انہیں تو پاکستان اور ایک قادیانی اور ایک جو ہے یہودی، یہ دونوں پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، اسلام کے اور پاکستان کے یہ دونوں ازلی دشمن ہیں، اور پاکستان کے بھی ازلی دشمن ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اس کا جو ہے لنگڑے نیازی کا یہ شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اس کا ایک بندہ بھی نہیں پہنچے گا جی چوک پر، جلسے جلوس کرنے تو بڑے دور کی بات ہے، نہ اس کی قیادت اس کی مطلب ہے کہ وہ کرے گی، قیادت کرے گی جو باقی ہے جو چند جو مطلب ہے کہ بیٹھے ہیں، وہ سب سے پہلے تو وہ جو شیخ ہے وہ ہی دوڑ جائے گا، میں 100% کہتا ہوں وہ دوڑ جائے گا، اڈا پتر ہی نہیں ہے جنہیں ساریاں جماعتیں پھریاں نے، وہی دوڑ جائے گا، وہی نہیں آئے گا سامنے، اور دوسرے کسی کی جرت نہیں ہے کوئی سامنے آئے، وہاں مطمئن رہے بالکل، وہاں پہ مطلب ہے کہ فوج اسے اپنے بوٹ کے نیچے کچل دے گی، اس کو، اس کے احتجاجی ٹولے کو بھی، یہ بھی ٹھس ہوگا، بڑے برے طریقے سے یہ ٹھس ہوگا، اس کی پارٹی بھی اس میں تقسیم ہوگی، اور یہ جو لنگڑا نیازی ہے یہ اس کا خواب ہی رہے گا، یہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہے کون اب؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ چند یوتھی جو یہ سوشل میڈیا پہ جو مطلب ہے کہ جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ تو سامنے آ ہی نہیں سکتے، وہ بھی ماں کے پیچھے چھپ کے، وہ یوتھی جو ہیں وہ چھپ کے ماں کے پیچھے یہ اپنا واٹس ایپ وہ کھیلیں گے، بس یہ اپنا سوشل میڈیا کھیلیں گے، اور ان کی اوقات کیا ہے، اور وہ بھی اتنی تعداد میں نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے، اب ختم، ٹھس ہو گیا، اس کی سیاست بھی ٹھس ہو گئی، بڑھ گئی، جتوں نکلی سی بڑھ گئی سیاست۔ غدار کا ایک دن یہی انجام ہوتا ہے، جو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے جھوٹے کا، اور غدار کا اینڈ یہی ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، مکاری اور عیاری پر اس کی بنیاد تھی، اور اس کی مکاری اور عیاری ہی اسے لے بیٹھی، اس کی مکاری لنگڑے کی نیازی کی مکاری اور عیاری اسے لے بیٹھی، اس کا نہیں اب مطلب ہے کہ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں 15 مئی کو اس کا ایک بندہ بھی ڈی چوک میں نظر نہیں آئے گا، ایک بندہ بھی، اور یوتھیوں کو بھی چیلنج ہے، یوتھیوں نکلو ذرا باہر، دیکھتے ہیں تمہاری کتنی کو اوقات ہے، نکلو اگر ہمت ہے تو، تمہارا جو ہے کلا کما اسی وقت ہو جائے گا، جو تم نے 9 مئی ابھی تک بھگت رہے، اب نیا 9 مئی کرو، ذرا نکل کے دکھاؤ، پتہ چلے لنگڑے کو بھی، مطلب ہے کہ لنگڑا یہ جو ہے احتجاج یہ بھی اس کا بڑھ گیا۔ بھارت میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی اعانت کی نشاندہی، نظام میں خامیاں، نگرانی بہتر کی جائے، FATF تجویز کردہ اصلاحات پر عمل درآمد رپورٹ طلب، پاک چین وزیر اعظم پیر کو نیو گوادر ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ کریں گے، رسمی افتتاح کی تقریب سے اسلام آباد میں منعقد کرنے کی تیاریاں جاری، باضابطہ افتتاح دسمبر میں ہوگا، لی کیانگ کے دورہ پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت متعدد معاہدوں اور MOUs پر بھی دستخط ہوں گے۔ یہی تو بات ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہی تو اس کو لنگڑے کو اور یہودیوں کو چین نہیں لینے دے رہا، یہودیوں کو مطلب ہے کہ یہودی اسی سے تو لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور لنگڑا بھی اسی سلسلے میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور انڈیا بھی پریشان ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اس وقت ترقی کے ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب بہت بڑی خوشخبریاں آئیں گی پاکستان کی عوام کے لیے۔ 3 آرمی افسروں کی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں تعیناتی کی منظوری، دعوت نہ ملنے کا باعث افغانستان SCO کانفرنس میں شامل نہیں ہوگا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مسودے پر اتفاق نہیں ہوا، کامران مرتضیٰ، حکومت کا مسودہ بیشتر ان تجاویز پر مشتمل ہے جو وکلاء نے دی ہیں، عرفان صدیقی، سوال برقرار، جسٹس منصور علی چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں، جیو پر شاہ زیب کا تجزیہ، وہ نہیں ہوں گے،
وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا جو ہے وہ پاکستان کی دوبارہ مطلب ہے کہ اس کو عدالتوں کو دوبارہ جو ہے سازشوں میں دھکیلنا ہے، کہ جہاں ان کو پھر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو سازشوں کا گڑھ بنانا، پاکستان کے ترقی کے خلاف یہ استعمال ہوں گی ساری جو ہے۔ SCO کانفرنس کی تیاریاں، وزیر اعظم نے انتظامات کا جائزہ لیا، 3500 اہلکار تعینات۔ اجلاس کے ایام میں اسکولوں میں چھٹیاں، راولپنڈی کے 4 ہسپتالوں میں ہائی الرٹ، شادی ہالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بند رہیں گے، ریڈ زون میں داخلہ ممنوع۔ اسلحہ برآمدگی کیس، گنڈا پور کو 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، وارنٹ گرفتاری کی بیلف رپورٹ، عدالت پیشی، عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، ہر ہسپتال بہترین چاہیے، کوتاہی برداشت نہیں کروں گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ نجی ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح، ایک خاتون کا پولیس کے خلاف احتجاج، وزیر اعلیٰ نے DIG کو طلب کر کے فوری انصاف دلا دیا۔ کرسی ذمہ داریوں کا بوجھ، اسپیشل افراد کے لیے عمارتوں میں ریمپ، قدرتی قیمتی اثاثوں کی حفاظت کے لیے وائلڈ لائف فورس بنا رہے ہیں مریم نواز چھائی ہوئی ہیں۔ مریم نواز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کو مطلب ہے کہ پنجاب کو وہ ایک دن ترقی یافتہ صوبہ بنا کے دم دیں گی، جس میں عوام کو تمام سہولتیں میسر ہوں گی ان کی دہلیز پر۔ عمران خان کے لیے امریکی اراکین کانگریس نے وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا، PTI کا دعویٰ۔ لکھ دیا تو کیا ہوا؟ وہ پہلے بھی لکھا تھا، کیا ہو جائے گا لکھ دیا تو؟ پاکستان کے معاملات میں امریکہ مطلب ہے کہ امریکہ کو مداخلت کی اجازت دے دی جائے، مطلب وہ لنگڑے نیازی کی سپورٹ پہ آ گیا۔ تو لنگڑا نیازی کون ہے؟ لنگڑا نیازی پہلے ہی امریکی ایجنٹ ہے اور اسرائیلی ایجنٹ ہے، کون نہیں جانتا اس کو؟ اب وہ اسرائیلی ایجنٹ کو اور امریکی ایجنٹ کو امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سعودی عرب کرے گا سپورٹ اس کو۔ سماجی روابط کی ویب سائٹ پر امریکہ میں PTI کے آفیشیل اکاؤنٹس پر پوسٹ۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر اور جسٹس شاہد بلال حسن مشتمل بینچ 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی 2025 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج دی۔ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے IMF کا ڈو مور کا مطالبہ۔ کرپشن مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی ختم، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں، 2025 تک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار، تحقیقاتی نظام کو بہتر، سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے۔ رپورٹ بالکل بنانی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران کو کسی نئے سیل یا بیرک میں منتقل نہیں کیا گیا، سپرنٹینڈنٹ جیل۔ اچھا، ان کو مطلب ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور وہ PTI میں بارش ہو رہا ہے، مر رہا ہے، وہ مر گیا جی، وہ بڑا پریشان ہے جی، وہ مرنے والا ہے جی۔ اس کو جتنا سیف وہ اس جیل میں ہے اتنا سیف وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ابھی باہر ہوتا تو اپنے ادھر بنی گالا میں ہوتا تو لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، جب اس نے فلسطینی بچوں کے حق میں اس نے آواز نہیں اٹھائی اور خاموشی اختیار کی۔ مطلب ہے کہ اب اس سے اور کیا چاہیے یار؟ عوام کو مطلب ہے کہ اب یہ کھل کے بتائے کہ میں یار یہودی ایجنٹ ہوں، میں یہودی مال کھا رہا ہوں۔ جو 8 جج ہیں جنہوں نے 2 مہینے 3 مہینے جا کے امریکہ اور یورپ کا سیر سپاٹا کیا، اور انہوں نے یہودی پیسے کے اوپر سیر سپاٹا کیا، اور وہ اطہر من اللہ جو گیا وہ بھی یہودی پیسے پر گیا امریکہ اور جا کے وہاں پہ لیکچر دے کے آیا۔ مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا قانون دان ہے کہ اسے امریکہ کو لیکچر دینا پڑا جا کے وہاں پر کہ ہماری طرح کے فیصلے کرو، آئین ری رائٹ کرو، اور مطلب ہے کہ مال بناؤ، بس مال بناؤ۔ یہ مال بنانے کے لیے اربوں روپے لیتے ہیں یہ
یہ نہیں ہے کوئی اب 8 جج جو ہیں ان کے اوپر اربوں ڈالر کا خرچہ ہوا ہے جو باہر امریکہ اور یورپ کے سیار سپاٹے پہ، وہ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ وہ پوچھو نا ان کو، یار کو لے کے 2 مہینے یار کوئی بندہ جا سکتا ہے کوئی امریکہ میں بس ایسے وزٹ کے اوپر سیار سپاٹے کے اوپر، اور یورپ کے سیار سپاٹے کے اوپر مہنگے ہوٹلوں میں اور مہنگی شرابیں اور مہنگی چیزیں سب کچھ، اور پھر شاپنگیں بھی کروائی ہوں گے۔ حسب سابق تمام سہولتیں دستیاب، آرام و آسائش کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کی۔ 3 گھنٹے کی ورزش کرتے ہیں، قیادت تنہائی میں رکھنے اور صحت کے بارے میں افواہیں جھوٹ۔ اس سے 3 گھنٹے کی، اس سے واپس لو 3 گھنٹے، اس کو تم ورزش کراتے ہو، اسے عام ذرا بیرک میں کوئی 10 دن رکھو نا۔ صدر زرداری نے ترکمانستان بچوں کے دانتوں سے کٹی روٹی خود کھا کر دل فریب خیر سگالی پیدا کر دی۔ زندہ باد صدر زرداری۔ صدر زرداری عوامی آدمی ہے، صدر زرداری پاکستان کے محب وطن آدمی ہیں۔ صدر زرداری بہت مطلب ہے کہ وہ بھی ان کا بڑا حصہ ہے اس میں جو پاکستان ترقی کی اشارے پہ چڑھا ہوا ہے۔ شریعت کی روح سے انسانی دودھ بینک کا قیام جائز ہے یا نہیں؟ کہاں جائز ہے یار یہ والا؟ نکاح نامہ اور شادی رجسٹریشن فارم میں تھیلیسس ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے یا نہیں؟ اہم موضوع پر شرعی رائے دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس 11 اکتوبر 2024 کو طلب۔ یہ کون لوگ ایسے شگوفے کرتے ہیں؟ اسلام آباد احتجاج کی تیاریاں، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، لسٹیں مکمل۔ لاہور پولیس پہلے سے ہی مختلف مقدمات میں مطلوب اور نئی لسٹوں پر ایک ساتھ کارروائی کرے گی۔ پی آئی اے کے اسلام آباد میں دفاتر 3 دن میں بند رکھنے کا فیصلہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔